بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فضل حلق الذکر والندب الی ملازمتها والنہی عن مفارقتها لغیر عذر۔ ذکر کے حلقوں کی فضیلت کا اور اس میں ہمیشہ ساتھ رہنے کے استحباب میں اور بلا عذر اس سے دور رہنے کی مخالفت میں بیان۔ قال اللہ تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ تو یہاں پر آپ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یعنی صبح اور شام اخلاص سے پکارتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد اصحاب الصفہ ہیں جن کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی اور کبھی یعنی کم ہو جانی کبھی زیادہ ہو جانی، اور ابو قتادہ رحمہ اللہ کے بقول یہ 700 کی تعداد تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کے پاس مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ گویا کہ ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارک میں بھی ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی جائے گی اور ذکر کی مجالس کے بارے میں فرشتوں کا اللہ سے ایک مکالمہ ہے جو کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ یہ حدیث چونکہ لمبی ہے اس لیے ہم اس کا ایک پیراگراف پڑھیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ عز وجل تنادوا ہلموا الی حاجتکم فیہفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا فیسألہم ربہم وہو اعلم ما یقول عبادی قال یقولون یسبحونک ویکبرونک وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مختلف راستوں میں گھومتے رہتے ہیں اور اہل ذکر کی محفل کو تلاش کرتے ہیں۔ جب ایسی جماعت مل جاتی ہے تو جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں کہ ادھر اپنی حاجت کے لیے آؤ، پھر وہ ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کی آسمان دنیا تک قطار لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات سے پوری طرح باخبر ہوتے ہوئے بھی ان سے سوال کرتے ہیں میرے بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پاکی بیان کرتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا فَيَقُولُ فَمَاذَا يَسْأَلُونَ قَالَ يَقُولُونَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بخدا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی خوب عبادت بزرگی تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں
وہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، باخدا انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا واشد لہا طلبا وعاظم فیہا رغبا قال فمما يتعوذون قال يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق علیہ۔ کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو اس کی طرف اور بھی زیادہ رغبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں باخدا انہوں نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو اس سے بہت زیادہ بھاگتے، بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس جماعت میں فلاں آدمی جو ان میں سے نہیں تھا وہ کسی ضرورت سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو اس سے ذکر کی مجلسوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر کی مجلسیں کتنی بابرکت ہیں۔ وفی روایت لمسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلاء یتتبعون مجالس الذکر فإذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر قعدوا معهم وخف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألونني قالوا۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شان والے فرشتوں کی ایک جماعت زمین میں چلتی پھرتی رہتی ہے۔ وہ ذکر کے مجالس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جب کسی ایسی مجلس کو پاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بعض فرشتے بعض کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے درمیان کا اور آسمان دنیا تک درمیانی حصہ فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ جب مجلس ذکر ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ علم رکھنے کے باوجود ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ پڑھ رہے تھے اور آپ سے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں یسألونک جنتک قال وهل رأوا جنتی قالوا لا ای ربی قال فكيف لو رأوا جنتی قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني قالوا من نارك يا ربي قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري
قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون ربي فيهم فلان عبد قطاع إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جنت کا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے میری جنت دیکھی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہیں ہمارے پروردگار نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے پناہ بھی طلب کر رہے تھے. اللہ پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ آپ کی دوزخ سے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. فرشتے کہتے کہ وہ آپ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان کے سوال کو پورا کر دیا. میں نے ان کو اس چیز سے پناہ دی جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ان میں فلاں ایک گناہگار بندہ بھی تھا جو گزرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. تو یہاں پر ذکر کی مجلسوں کی دیکھیں کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ ذکر کی مجلسوں جو مجلس میں ویسے ہی شریک ہو جائے، یعنی کسی وجہ سے چلتے چلتے جا رہا تھا پھر شریک ہو گیا، کوئی بے شک اتنا خاص نہ ہو اتنی نیکیاں کرنے والا، یا وہ ایک خاص مقصد کے لیے نہ آیا ہو بس اچانک بیٹھ گیا، تو بھی وہ ان ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے یا ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ بھی مغفرت کے حکم میں آ گیا. اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت دے دیں گے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو فرشتوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو یہ سب جو سوال جواب ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے تھے کہ فرشتوں کے سامنے انسان کی عزت ظاہر ہو جائے، یعنی انسان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ سوالات کیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی جانتے تھے. پھر اللہ نے پوچھا ہل رأوہا کہ انہوں نے جنت کو دیکھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے. کیونکہ پیدا ہو چکی ہے تبھی پوچھا. تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بن چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے. بخاری شریف کی روایت میں اس سوال کا جواب بھی مذکور ہے کہ اگر انسان جنت کو دیکھ لیتا تو کیا حال ہوتا. تو اس کا جواب یہ دیا کہ اور زیادہ شوق و رغبت کرتے. مگر مسلم شریف کی روایت میں یعنی جو ہم نے پڑھی یہ سوال مذکور ہے، اس کا جواب ذکر نہیں کیا گیا. تو اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ بخاری شریف میں جواب اس نفس سوال کے لیے ہے، یعنی اس میں سوال پوچھا تو پھر اس کے جواب کی ضرورت پڑی وہ بتا دیا. اور مسلم شریف میں یہ سوال بطور تعجب ہے، یعنی سوال تعجب کے لیے ہے، اس لیے جواب کی ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ پاک نے فرمایا لا یشقی بہم جلیسہم کہ ان ذاکرین کے مجلس میں رہنے والا بھی فلاح و سعادت کو پہنچ جاتا ہے، وہ بھی محروم نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اور اگر بالفرض اللہ کا ذکر نہ کر سکے تو اگر اس قابل نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو کریں کہ ذکر والوں کی محفل میں بیٹھا کریں، ان کی صحبت اختیار کریں. وعن ابی سعید رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے نہیں بیٹھتی مگر یہ کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں.
تو اس حدیث مبارک میں اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کے لیے 4 خاص نعمتوں کا ذکر کیا۔ پہلا انعام حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر دوسرا انعام وغشیتہم الرحمہ، رحمت الہی ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تیسرا انعام وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کہ ان کے دل پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ کے کئی معنی ہیں، یعنی بعض لوگوں نے تو کہا کہ سکینہ جو ہے یہ ایک تشت کا نام ہے جو سونے کا بنا ہے، اور اس میں انبیاء کے دلوں کو غسل دیا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بقول سکینہ ایک خاص ہوا ہے جس کا چہرہ انسان کے چہرے جیسا ہے، یا اس سے رحمت مراد ہے یا سکون قلب۔ بہرحال سکینہ ایک عام لفظ ہے جو ان سب کو ہی شامل ہے۔ پھر چوتھا انعام ذکرہم اللہ فی من عندہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین میں ان کے ذکر کرنے والے بندوں کا ذکر فرماتے ہیں، تاکہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا انسانوں پر تو اس کا جواب ہو جائے کہ دیکھو یہ میرے بندے کس طرح میری محبت میں اور میرے خوف سے میرے ذکر میں مشغول ہیں، حالانکہ ان کے اندر تو نافرمانی کا مادہ بھی ہے، پھر بھی یہ کس طرح سے میرے سے ڈر رہے ہیں اور مجھ سے کیسے سوال کر رہے ہیں۔ وعن ابی واقد حارث بن عوف رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل 3 نفر فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا اللہ منہ، وأما الآخر فأعرض اللہ عنہ۔ حضرت ابو واقد حارث بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، دوسرے اور حضرات بھی آپ کے ساتھ تھے کہ 3 آدمی آئے، اور ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے اور ایک واپس چلا گیا۔ یہ دونوں رسول اللہ کے پاس ٹھہر گئے، ان میں سے ایک نے حاضرین کے حلقے میں کشادہ جگہ دیکھی تو اس میں وہ بیٹھ گئے، دوسرے مجمع کے آخر میں بیٹھ گئے، اور تیسرا پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے اسے ٹھکانہ عطا فرمایا، دوسرے نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، تیسرے نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ تو اس حدیث مبارک میں 3 لوگوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے، تو 2 شخص جو تھے وہ تو بیٹھ گئے اور تیسرا چلے گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوئے، یعنی خطبے سے یا تعلیم دین سے، ذکر وغیرہ جو بھی تھا اس سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے پھر ان کے بارے میں بتایا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، کہ دوسرے نے شرم کی، ایک تو بیٹھ گیا، پھر ان 2 کے بارے میں ہے کہ دوسرے نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی۔ شارحین نے اس کے 2 مطلب لکھے۔ اول مطلب اہل مجلس سے حیا کر کے انہوں نے مزاحمت نہ کی، تو دوسرا مطلب یہ کہ ان کا مجلس میں بیٹھنے کا ارادہ نہ تھا مگر حیا کر کے بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو کیسے چھوڑ کر جاؤں۔ پھر فرمایا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، یعنی تیسرے کے بارے میں کہ تیسرا وہ تھا جس نے اعراض کیا کہ وہ اس مبارک مجلس کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ تو یہ تینوں شخص کون تھے، ان کے کیا نام تھے، اس کے بارے میں علم نہیں، مگر اس حدیث سے یہ معلوم ہوا
کہ حیا فی العلم مذموم ہے، یعنی ایسی حیا جو علم کے ترک کرنے پر آمادہ کرے، تو ایسی حیا درست اور جائز نہیں ہے۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال خرج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک حلقے کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا بخدا کیا تم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا میں نے تم کو اس لیے قسم نہیں دی کہ میں تمہیں جھوٹ سے متہم سمجھ رہا ہوں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا قرب حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قرب حاصل رہا ہو جو مجھے حاصل رہا، اور پھر وہ آپ سے مجھ سے کم حدیثیں بیان کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا تم کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا ہم اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر کرنے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور ہم پر احسان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا بخدا ہم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی شک تھا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ اللہ جل شانہ تمہارے ذریعے سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ کے ذکر والی مجلسوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قسم کیوں دی؟ حالانکہ آپ دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ ان پر فخر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا کوئی اور ان کی عبادت، کوئی اور ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے فخر کیا جا رہا ہے یا صرف ذکر کی وجہ سے؟ تو معلوم ہوا کہ ذکر کی مجلس کی وجہ سے ہی ان پر فخر کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چند لوگ ایک جمع ہو کر ذکر کریں تو یہ بات اللہ کو بے حد پسند ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر ذکر وغیرہ کرنا رحمت و سکینت اور قرب ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ذکر اور اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔